بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 6 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تحقیق کے مقاصد اور دائرۂ کار۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ریسرچ و تحقیق کے کیا کیا مقاصد ہیں، یعنی ایک محقق کو ریسرچ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور وہ کس مقصد کے تحت ریسرچ کرتا ہے، اور دوسری بات یہ پڑھیں گے کہ اس کا دائرۂ کار کیا ہے۔ تحقیق کسی ایک خاص میدان میں کی جا سکتی ہے، کسی خاص شعبے سے متعلق ہے اس کا تعلق، یا عام ہے، غیر محدود ہے، اس کا کوئی دائرہ ہی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تحقیق کے مقاصد کو۔ تحقیق کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد یہ کسی حقیقت کو نمایاں کرنا، یعنی کوئی ایک سچائی ہے جو ظاہر نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ایک محقق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ اور تحقیق کے ذریعے اس سچائی کو نمایاں کرے، اس سچائی کو ظاہر کرے، یعنی کسی مسئلے سے متعلق یا کسی واقعے سے متعلق تمام ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ نہیں بیان کی جاتی یا اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے۔ تو محقق کیا کرتا ہے کہ اصول تحقیق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریسرچ و تحقیق کا کام کرتا ہے اس واقعے یا اس مسئلے سے متعلق، پھر جو حقیقت ہے اس حقیقت کو عوام کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ایک مقصد ہے ثقافتی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی مسئلے کو حل کرنا، یعنی کوئی کلچرل مسئلہ ہے، جیسے کہ اگر اس کی مثال لی جائے کہ ہندوستان یا پاکستان میں جو مسلم معاشرہ ہے، اس مسلم معاشرے میں ہندو مذہب کے ریتی رواج کا کس حد تک دخل ہے، یعنی ہندوانہ کلچر یا ہندوانہ یا دیگر مذاہب کا کلچر، یعنی سکھزم کا کلچر مسلم معاشرے میں کس حد تک رائج ہے، یعنی ایک کہ مسلمان دوسرے مذہب پر غیر محسوس طریقے سے کس حد تک عمل کرتے ہیں، ایک مسئلہ ہے۔ اس پر ایک آدمی ریسرچ کر رہا ہے، ریسرچ کر کے یہ واضح کرتا ہے کہ کتنے پرسنٹیج مسلم معاشرے میں مسلم ثقافت اور مسلم تہذیب پر عمل ہوتا ہے اور کتنا پرسنٹیج دیگر تہذیبوں پر عمل ہوتا ہے، یا اس طریقے سے اخلاقیات پہ اس پہ زیادہ ریسرچ ہوتی ہے کہ کسی دو مذاہب کے اخلاقیات کا تقابل کیا جاتا ہے، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، یہ بہت عام سی ریسرچ ہے۔ یا سیاسی مسئلے پہ کبھی کبھی کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے، کسی دو ملک کے مابین اس مسئلے پہ ریسرچ ہوتی ہے۔ ایک مقصد ہے کسی نئی دریافت تک رسائی حاصل کرنا۔ نئی دریافت تک رسائی حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ جن ممالک میں ایجادات کی رفتار تیز ہے، ان ممالک کی تحقیقات کے معیار کو پرکھنا، سمجھنا اور ان کی ایجادات تک رسائی حاصل کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے تحقیق کا، کہ جو نئی دریافت ہے وہاں تک کیسے یا خود اس معیار تک اس معیار تک تحقیقی عمل کرے انسان کہ ایک نئی چیز وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ جیسے کہ اسلام میں مال کو استعمال کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے کہ کس طریقے سے مال کو استعمال کیا جائے، دولت کی کس طرح سے تقسیم کی جائے، لیکن پوری جو اسلام کے بنیادی باخر ہیں قرآن و سنت، اس میں
تقسیم دولت اور دیگر چیزیں دولت سے متعلق تفصیل اس کی ملتی ہے، لیکن بینک، لفظ بینک کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ بینک کا جو تصور وہ بہت بعد کی چیز ہے، 1000 بعد اس کے تصور آیا۔ اب بینک جب ایجاد ہوئی چیز تو بینک میں ایک جو سودی نظام تھا اس سودی نظام کو ختم کر کے، یعنی غیر سودی بینک کا یا اسلامی بینک کا تصور پیش کرنا، یہ جس نے پیش کیا اس نے ایک نئی دریافت کی کہ اسلامی حوالے سے اس نے اسلامی بینکنگ کا تصور پیش کیا، غیر سودی بینک کا تصور پیش کیا، یہ نئی دریافت تھی۔ اس طریقے کی ریسرچ بھی، یہ بھی ایک ریسرچ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نئی دریافت پیش کریں۔ ایک مقصد ہے کوئی آلہ ایجاد کرنا، یہ سائنس اور طبی سائنس میں اس کا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی مشین ایجاد کی، کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا جو میڈیکل میں استعمال ہوتا ہو۔ یہ کسی خاص نظریے یا رائے کو حاصل کرنا، یعنی کسی مسئلے سے متعلق ایک خاص نظریہ پیش کرنا، یہ فلاسفیکل ریسرچ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک خاص نظریہ، جیسے علامہ اقبال کا پیغام خودی ہے، نظریہ خودی ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ اس قسم کی نظریے کو یا اس طرح سے کوئی ایک خاص کسی بھی مسئلے سے متعلق، انسان سے متعلق، انسانی رویے سے متعلق، انسانی عادات سے متعلق کوئی نظریہ، کوئی رائے قائم کرنا، یہ ایک مقصد ہے تحقیق کا۔ ایک مقصد ہے کسی غلط نظریے کی تصحیح کرنا، کہ جیسے کہ سر سید احمد خان کی تفاسیر یا غلام پرویز کی تفسیر میں جو غلط نظریات بیان کیے گئے اس نظریات کی تصحیح کرنا، یا دیگر نظریات جو اسلام میں داخل کی گئی اس کی تصحیح کرنا۔ معروف محقق محمد جمال الدین قاسمی تحقیق کے مقاصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یا اختراع معدوم اور جمع متفرق اور تکمیل ناقص اور تفصیل مجمل اور تہذیب مطول اور ترتیب مخلط اور تعیین مبہم اور تبیین خطا۔ علمی تحقیق کے مقاصد کسی معدوم شے کو ایجاد کرنا، کسی متفرق کو یکجا کرنا، ناقص کو مکمل کرنا، مجمل کو تفصیل سے بیان کرنا، مطول کی کاٹ چھانٹ کرنا، کسی بے ترتیب چیز کو مرتب کرنا، مبہم کی تعیین کرنا اور غلطی کو آشکار کرنا قرار دیے گئے ہیں۔ تحقیق کا دائرہ کار۔ آج کے اس سبق کا دوسرا جز تحقیق کا دائرہ کار۔ تحقیق کا دائرہ کار غیر محدود اور غیر منتہی، اس لیے کہ تحقیق انسانی معاشروں کے لامحدود افراد سے صادر ہوتی ہے اور پیہم ان معاشروں کی ترقی، ان میں علم و ثقافت اور شعور کی اشاعت کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ تحقیق ان معاملات میں سے ہے جن کے حدود کو متعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسانیت کے دوام کے ساتھ ساتھ تحقیقی محنت کو بھی دوام ملتا جاتا ہے۔ اس لیے تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے موضوعات کے انتخاب میں پریشان نہ ہو، بلکہ اپنا ذہن غیر محدود اور اپنے ارادے بلند رکھیں، کیونکہ ان کے سامنے موضوعاتی تحقیق کا ایک وسیع اور کشادہ میدان موجود ہے۔ اس پوری بات کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کا کوئی خاص دائرہ نہیں، کیونکہ جیسے جیسے انسان کی ضروریات غیر محدود ہوتی ہیں یا انسانی معاشرہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے ویسے ہی اس کی انسانی معاشرے کی ضروریات، مقتضیات اور حاجیات بدلتی رہتی، اس لیے تحقیق کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو تحقیق کو غیر محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی جب کوئی موضوع منتخب کرتا ہے تحقیق کے لیے تو وہ اس بات کے لیے پریشان نہ ہو کہ موضوع کا کیا دائرہ کار ہو، بلکہ وہ
اپنا ذہن ہی غیر محدود بنا لے اور اپنے ارادے کو بلند رکھے، کیونکہ موضوعاتی تحقیق کا ایک وسیع اور کشادہ میدان، تحقیق کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسانی عقل فکر و عمل میں مصروف ہے۔ تحقیق کے دائرے کی غیر محدودیت کو بیان کرتے ہوئے مشہور فلسفی جے ایف رومیل کہتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کا عنوان تحقیق کرتا ہے، اس سے ہمیں دلچسپی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری زندگی کی ہر ضرورت اور دلچسپی پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ یعنی تحقیق کسی بھی چیز پہ کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص میدان یا کوئی خاص دائرہ۔ خلاصہ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ تحقیق کے مقاصد کیا کیا ہیں، پھر اس کے بعد پڑھا کہ تحقیق کا دائرہ کار کیا ہے۔ تحقیق کا دائرہ کار محدود